اگر آپ کے دماغ میں ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں ہر وقت گندے اور الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو رکعت ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی، اتنے زیادہ خیالات کا پریشر ان کے مائنڈ کے اوپر رہتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان خیالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، اور آخر یہ خیالات آتے کیوں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ خیالات کب آتے ہیں، انسان کے ذہن میں کب آتے ہیں۔ دیکھیے، جو خیالات آتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلے وہ خیالات ہوتے ہیں جو فرشتے کی جانب سے ہوتے ہیں، دوسرے وہ خیالات جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، تیسرے وہ خیالات جو خود انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ اور انسان کی جو اپنی فطرت ہوتی ہے نا، وہ نیکی والی ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی کام، گناہ کا جب کوئی بندہ کام کرتا ہے نا تو وہ لذت کے لیے کرنا تو چاہتا ہے، لیکن دل اس کا گواہی نہیں دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی ہے کہ یہ بندہ یہ گناہ کرے۔ تو ہماری فطرت کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم گناہ کریں، لیکن جو شیطانی خیالات اور وسوسے ہیں اس کی وجہ سے، وہ حاوی ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف آتا ہے۔ اور یہ شیطان وسوسے اور خیالات، گندے خیالات کن لوگوں کے ذہن میں زیادہ تر ڈالتا ہے؟ ان لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرابی ہیں، جو شراب خانے میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے کبھی ان کو جا کر بہکایا؟ کبھی نہیں۔ ان کے ذہن میں خیالات ڈالے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہیں آلریڈی بہکے ہوئے، وہ تو ہیں گناہ گار، وہ تو ہیں اللہ سے دور، وہ تو شریعت سے دور ہیں، تو ان کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے۔ جس بندے کے ذہن میں گندے خیالات آ رہے ہیں نا، شیطان کی طرف سے جو گندے خیالات آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نیک ہے، کیونکہ اس کا باطن نیک ہے۔ وہ تو شیطان اس سے گناہ کروانا چاہتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ بندہ گناہ کے قریب جانا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ جانا چاہ رہا ہوتا تو وہ جاتا، تو پھر شیطان اس کے ذہن میں گندے خیالات ڈال کے اس کو گناہ کی طرف نہیں ڈھکیلتا۔ اور فرشتہ، چونکہ جو فرشتے ہمارے کاندھوں کے اوپر ہیں، کرامن کاتبین، جو ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ہم نے کوئی اچھا کام کا ارادہ کیا، جو سیدھے کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ہے، فوراً ہمارے اس نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ ثواب لکھ لیتا ہے، اور ہم گناہ کا ارادہ کریں تو گناہ ہمارا نہیں لکھا جاتا۔ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ گناہ جب لکھا جاتا ہے جب ہم گناہ کا کام کر لیں، اور اس کے بعد بھی چند لمحات جو سیدھی طرف جو نیکیوں کو لکھنے والا جو فرشتہ ہے، وہ بدی گناہوں کے لکھنے والے فرشتے کو رو کے رکھتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ اور اگر بندہ فوراً توبہ کر لے گناہ کے بعد، تو پھر اس کی گناہ کو لکھا بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آپ نے رات میں نیت کیا میں صبح تہجد کی نماز پڑھنا ہے، اور آپ نہیں اٹھ پائے، تو وہ ثواب فرشتے نے لکھ لیا، ثواب آپ کو مل گیا آپ کی نیت پر۔ لیکن آپ نے دن میں ارادہ کیا ہم رات میں چوری کریں گے، تو آپ کا گناہ نہیں لکھا گیا، اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ اس کام کو، اس چوری کو، گناہ کو کر نہ لیں۔ تو کتنا بڑا اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دے رہا ہے، جبکہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، تو اس خاص طور پر اس امت محمدیہ کے لیے، ہمارے لیے۔ تو جو ذہن میں فرشتے کی طرف سے جو خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا، جو اچھے خیالات اور نیکی کے خیالات آتے ہیں، تو شیطان ان کو روکنے کے لیے اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے کہ انسان یہ گناہ کے کام کرے۔ تو جب بندے کے یہ حالت ہو جائے کہ وہ نماز میں اس کو خیالات آ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، رکعتیں بھول جا رہے ہیں، تو ان کو 2 کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام کہ اپنی نماز کو طویل کر دیں، نماز کو لمبا کر دیں، یعنی کہ اگر کسی نماز کو 2 رکعت کو وہ 4 منٹ میں پڑھتے ہیں نا، تو پھر اس کو 7 منٹ میں کر دیں، اس کو 8 منٹ میں کر دیں۔ جتنے خیال آئیں شیطان کی جانب سے الٹے سیدھے گندے، وہ ہم یہ عہد کر لیں کہ اگر خیال آئیں گے تو ہم نماز کو اور زیادہ طویل کریں گے، اور دیر تک پڑھیں گے، اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر بھی آئیں گے تو پھر ہم نماز کو دہرا دیں گے۔ اگر آپ نے 1-2 بار نماز کو دہرا دیا نا، تو ابلیس بھی کہے گا کہ بھائی یہاں ہمارا بس نہیں چلے گا، کیونکہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے یہ خراب ہو جائے، یہ ذرا سے خیال کی وجہ سے نماز دہرا دے رہا ہے، ذرا سے خیال کی وجہ سے اور نماز کو طویل کیے دے رہا ہے، تو وہ پھر آپ کو نہیں بہکائے گا، وہ عاجز ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ
اگر ایسے بہت زیادہ خیالات آ رہے ہیں تو اعوذ من پڑھ کے آپ بائیں جانب اشارتاً تھتکار دیں. اور جب آپ کے ذہن میں خیال ہر وقت آ رہے ہیں اور آپ گناہ کی طرف مائل ہونا چاہ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کی جو فطری چیز ہے، جو فطرت ہے کہ آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں، شیطان بہکا رہا ہے کہ ذہن میں خیال ڈال رہا ہے گناہ کے، آپ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت عطا فرمانا چاہتا ہے کہ آپ اس لائق تھے. آپ کا اسٹیٹس یہ تھا کہ آپ اللہ کے جب قریب ہونے لگے جب شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے، کیونکہ شیطان انہی کو بہکاتا ہے جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو شیطان ان کو روکتا ہے. تو یہ تو انسان کے کامیاب ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو ان ذہنی خیالات کو بالکل دماغ سے ڈیلیٹ کر کے ہمیں اپنے ان کاموں کو کرنا ہے جو ہماری اندر سے دل کہہ رہا ہے، جو فطرت ہماری کروانا چاہتی ہے، جو فرشتے کی جانب سے آنے والے اچھے خیالات ہیں، ان چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا زور نہ چلے. اور یہ تو بندے کی مقبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس لائق تھا جبھی تو اس کو شیطان بہکا رہا ہے، ورنہ ہر انسان کو شیطان نہیں بہکاتا. تمام جواری شرابی اور بے نمازی فاسق فاجر گھوم رہے ہیں، وہ شیطان کو ان سے کوئی مطلب نہیں، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا کام خود ہی کر رہے ہیں، ہمیں تو انہیں بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں. جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں. جن کے رہنے کا بھی کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے. کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے. جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے. آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.